نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں مد متصل اور مد منفصل کی تقدیم کی صورت میں وجوہ جائزہ اور وجوہ غیر جائزہ کو پیش کیا گیا۔ اب اختلاف مرتب کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں کہ اختلاف مرتب میں خلط کرنا یہ حرام ہے۔ اختلاف مرتب اس کو خلف مرتب بھی کہتے ہیں، جس میں ایک لفظ کا اختلاف دوسرے لفظ کے اختلاف پر موقوف ہو، اس کو اختلاف مرتب کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ کا اختلاف دوسرے پر موقوف ہو۔ مثلا فتلقى آدم من ربه کلمات میں آدم کو مرفوع پڑھیں تو کلمات کو منصوب پڑھنا ضروری ہوگا۔ ایسا ہی اس کے برعکس اگر آدم کو رفع پڑھیں تو کلمات کو مرفوع پڑھنا ضروری ہوگا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، کیونکہ آدم کا رفع یہ کلمات کے نصب پڑھنے کے اوپر موقوف ہے، اور آدم کا نصب کلمات کے مرفوع پڑھنے پر موقوف ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہوا تو یہ خلط ناجائز اور حرام ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں معنی ہی فاسد ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے کلمات کو منصوب پڑھا ہے انہوں نے آدم کو مرفوع پڑھا، اور جنہوں نے کلمات کو مرفوع پڑھا ہے کلماتن پڑھ دیا، ان کی قرات میں آدم منصوب ہے۔ تو اس اختلاف کو اختلاف مرتب کہتے ہیں، کہ ایک لفظ کا اختلاف دوسرے کے اختلاف پر موقوف ہو۔ ایسے اختلاف کے موقع پر خلط کرنا بالکل حرام ہے۔ حرمت کی وجہ یہی ہے معنی میں فساد لازم آئے گا، اور اگر ایک روایت کا التزام کر کے پڑھا اور اس میں دوسرے کو خلط کر دیا، ایک روایت جیسے مثلا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کا وہ التزام کیے ہوا تھا، امام شاطبی کے روایت میں اس کو ملا دیا، یا امام ورش کی روایت کا التزام کر کے پڑھ رہا تھا تو اس میں قالون کی روایت کو ملا دیا، تو ایسی صورت میں خلط کذب فی الروایہ لازم آئے گا، اور یہ بھی جائز نہیں۔ جب ایک روایت کا التزام کر کے پڑھے تو اسی کو ملحوظ رکھے ہر جگہ، اور علی حسب التلاوہ خلط جائز ہے۔ مثلا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں دو طریق مشہور ہیں، ایک امام شاطبی دوسرے امام جزری، تو ان دونوں طریقوں میں خلط کرنا اس لحاظ سے کہ دونوں وجہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہیں، کچھ حرج نہیں۔ اس کو خلط فی الوجوہ بھی کہتے ہیں، خلط علی حسب الوجوہ، خلط فی الطریق۔ یہ حسب تلاوہ کہا، حسب الروایہ نہیں ہے، بلکہ یہ خلط علی حسب الوجوہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں حسب تلاوہ خلط جائز ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے دو طریق ہیں مشہور، ایک امام شاطبی دوسرے امام جزری، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی وجہ میں خلط کر دیا تو کوئی حرج نہیں، خصوصاً جب ایک وجہ عوام میں مشہور ہو گئی ہو اور دوسری وجہ عند القراء متروک ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں لکھنا پڑھانا نہایت ضروری ہے۔
متأخرین کے اقوال و آراء میں خلط کرنا چندہ مذائقہ نہیں، متأخرین کے آراء میں خلط کر سکتے ہیں جبکہ التزام طرق مقصود نہ ہو۔ یہ بحث ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد چوتھی فصل وقفے کے حکام میں شروع ہو رہی ہے۔ وقف کے سلسلے میں آپ نے کئی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، جامع الوقف میں بھی اس کو پڑھا، معرفت الوقوف میں بھی پڑھا۔ اب یہاں تفصیلی طور پر وقف کے احکام کو کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ وقف کا معنی کیا؟ وقف یقف وقفاً و وقوفاً، اس کا معنی ہے ٹھہرنا۔ اب وقف کے بہت سارے احکام ہیں، کس طور پر ٹھہرے گا تو کون سا وقف کہلائے گا؟ سکتہ، سکوت، قطع، وقف، سکتہ، سکوت، قطع، یہ سب وقف ہی کے اقسام ہیں، لیکن وقف کے کیفیت میں فرق ہے جس کی وجہ سے احکام میں فرق ہو گیا۔ وقف کے معنی اخیر کلمہ غیر موصول پر سانس کا توڑنا، جیسے ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہاں ہم نے سانس توڑ دیا العالمین پہ، یہ کلمہ غیر موصول بھی ہے، اس کا وصل نہیں ہے ماں باپ سے، تو یہ وقف ہے۔ اب اگر وقف جہاں کر رہے ہیں وہاں پر کوئی آیت ہو یا کوئی وقف اوقاف معتبرہ سے ہو، مثلا طا لکھا ہوا ہو، میم لکھا ہوا ہو یا جیم لکھا ہوا ہو، اوقاف معتبرہ سے جس کا اعتبار ہے، تو بات کلمہ سے ابتدا کرے، یعنی اعادہ نہیں کرے گا بلکہ ابتدا کرے گا۔ آیت ہے، آیت پہ وقف کر دیا تب بھی اس کے بعد سے ابتدا کرے گا۔ اوقاف معتبرہ میں سے کوئی ہے جیسے میم، طا، جیم، تو اس کے بعد سے ابتدا کرے گا، ورنہ جس کلمہ پر سانس توڑے اس کا اعادہ کرے، اور وسط کلمہ پر اور ایسے ہی جو کلمہ دوسرے کلمہ سے موصول ہو اس پر وقف جائز نہیں۔ یہ مقامات چند ہو سکتے ہیں۔ وقف کہاں جائز نہیں، اس کو آپ ایک اصول اور ضابطے کے طور پہ سمجھ لیں۔ اس مقام پر ایسا کلمہ کہ جس کا تعلق دوسرے کلمہ سے بھی ہو، لفظی تعلق ہو یا معنوی تعلق ہو، ایسے موقع پر وقف نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا خبر کو چھوڑ کر مبتدا پہ وقف کر دیا، یا صلہ کو چھوڑ کے اس میں موصول پہ وقف کر دیا، جزا کو چھوڑ کر شرط پہ وقف کر دیا، جواب قسم کو چھوڑ کر قسم پہ وقف کر دیا، تو ایسے مقامات ہیں۔ یا جیسے فاعل کو چھوڑ کر فعل پہ وقف کر دیا، یا فاعل کا تو ذکر کیا مفعول کو چھوڑ دیا، فعل اور فاعل پہ وقف کر دیا، مفعول کو چھوڑ دیا۔ عدد معدود میں یعنی ممیز تمیز، یعنی ممیز کو ذکر کیا تمیز کو چھوڑ دیا۔ اس طرح سے اور بھی مقامات ہو سکتے ہیں جہاں ایک کلمہ دوسرے کلمے سے مربوط ہوتا ہے اور اس کے بغیر وہ تام نہیں ہوتا، اس پر وقف جائز نہیں۔ اگر ایسے مقامات پر وقف کریں گے تو اعادہ کرنا پڑے گا۔ ایک مثال سے اس کو آپ سمجھیں، إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا۔ بہت سے ائمہ حضرات درمیان تلاوت نماز میں ان وقف کرتے ہیں، إِنِّي رَأَيْتُ 11 پہ وقف کر دیتے ہیں، کوکبن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر 11 کوکبن سے اعادہ کرتے ہیں۔ یہ اعادہ اور وقف دونوں غلط ہے، اس لیے کہ 11 یہ مفعول واقع ہے، اس کا عامل ماقبل میں ہے، رأیتو ہے، اس کا ذکر کیے بغیر 11 سے اعادہ کرنا بالکل درست نہیں۔
اور احد عشر پر وقف کرنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ کوکبن تمیز ہے، تو ممیز کو ذکر کیا اور تمیز کو چھوڑ دیا، یہ غلط ہوا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، تو الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، مصیبہ پہ کوئی وقف کر دے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، تو یہ وقف اس کا غلط ہوگا، کیونکہ اذا اصابتہم مصیبہ، اذا حرف شرط ہے اور قالو اس کی جزا ہے، جزا کو چھوڑ کر شرط پہ وقف کر دینا یہ معنی میں نقصان کا متضمن ہے، اور معنی اس کا تام نہیں ہوا کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں قالو، ان تو قالو کا ذکر کیے بغیر وہ معنی مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے مقام پر اعادہ ضروری ہے۔ ان مثالوں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کہاں ہمیں وقف کرنا چاہیے، کہاں وقف نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی ہی ابتدا اور اعادہ بھی جائز نہیں۔ اب معلوم ہونا چاہیے کہ جس کلمہ پر سانس توڑنا چاہتا ہے اگر وہ پہلے سے ساکن ہے تو محض وہاں پر سانس توڑ دیں گے، اور اگر وہ کلمہ اصل میں ساکن ہے مگر حرکت اس کو عارض ہو گئی ہے، جس کلمہ پر سانس توڑنا چاہتا ہے اگر وہ پہلے سے ساکن ہے تو وہاں پہ سانس توڑ دیں گے، اس کو وقف بالسکون کہیں، جیسے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَلَا تَقْهَرْ فَلَا تَنْهَرْ، پہلے ہی سے ساکن ہے تو سانس توڑ دیں گے محض۔ اور اگر وہ کلمہ اصل میں ساکن ہے مگر حرکت اس کو عارض ہو گئی ہے تب بھی یہاں وقف محض اسکان کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا حکم جو ہوگا وقف بالاسکان کا ہوگا۔ جس سے علیہم الذلہ وانذر الناس، تو علیہم کا جو میم ہے وہ اصلاً ساکن ہے، میم کو ضمہ عارض ہے، وانذر الناس میں را ساکن ہے، را کو کسرہ عارض ہے، اس پر اگر وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، محض وقف بالاسکان کریں گے علیہم وانذر۔ اور اگر وہ حرف موقوف متحرک ہے تو اس کے آخر میں تا بصورت ہا ہوگی یا نہیں؟ اگر تا بصورت ہا ہے تو وقف میں اس تا کو ہائے ساکنہ سے بدلیں گے، جیسے رحمت نعمت، اور اگر ایسا نہ ہو تو آخر حرف پر اگر دو زبر ہیں تو تنوین کو الف سے بدل دیں گے، جیسے سواء اور ہدن، اور اگر حرف موقوف پر ایک زبر ہے تو وقف اس اسکان کے ساتھ ہوگا، مثلا یعلمون تعلمون، اور اگر اخیر حرف پر ایک پیش یا دو پیش ہوں، مثلا برق یفعل، تو یہ بھی وقف بالاسکان کے حکم میں ہے، اس پر وقف بالاسکان ہوگا اور وقف بالاشمام بھی ہوگا، وقف بالروم بھی ہوگا۔ حرف موقوف علیہ اگر مضموم ہو تو وقف بالاسکان تو ہونا ہی ہے، وقف بالاشمام بھی ہوگا ضمے کی وجہ سے، اور وقف بالروم بھی ہو سکتا ہے۔ اشمام کا معنی کیا ہے؟ مصنف خود ہی اشمام کے معنی کی وضاحت کر رہے ہیں، اگرچہ یہ بات ماقبل میں گزر چکی ہے لیکن پھر سے اعادہ کرنے کا مقصد اس بات کو اذہان کے اندر راسخ کرنا ہے۔ اشمام کا معنی حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں کا ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، یعنی ہونٹ سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا کہ میں ضمہ ادا کر رہا ہوں، جیسے برق۔ اب یہ دور والا اس کو معلوم نہیں کر سکتا، صرف قریب والا اس کی ہر ہونٹ کی حرکت کو دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ ضمہ ادا کر رہا ہے۔ روم کے معنی ہے حرکت کو خفی صوت سے ادا کرنا، یعنی انتہائی ذوف کے ساتھ، تہائی حرکت کے اظہار کا نام روم ہے، جیسے یفعلو سے یفعلو، واستغفرہ سے واستغفرہ، واستغفر سے واستغفرہ، برقو باقو، یہ روم ہے۔ اور اگر اخیر حرف پر ایک زیر یا دو زیر ہوں، مثلا ذو انتقام ولا فی السماء، تو وقف میں اسکان اور روم دونوں جائز ہیں۔ ذو انتقامی،
یہ روم ہو گیا. ذو انتقام وقف بالاسکان ہو گیا. ولا فی السماء یہ روم ہے. فائدہ روم اور اشمام اسی حرکت پر ہوگا. روم اور اشمام دونوں وہاں ہوں گے جب کہ حرکت اصلی ہو. حرکت عارضی میم جمع ہائے تانیث ہائے سکتہ پر روم و اشمام جائز نہیں. یہ ایک ضابطہ ہے. حرکت عارضی کی مثال جیسے وَأَنذِرِ الَّذِينَ، یہ انذر کی راہ پر جو حرکت ہے یہ حرکت عارضی ہے. اب اگر حرکت عارضی کا لحاظ کر کے کوئی اس پر اشمام کرنا چاہے، روم کرنا چاہے، تو اس پہ روم نہیں کر سکتا. اسی طرح میم جمع کی مثال علیکم الصیام، علیکم الصیام میں میم جمع ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اب میم تو مضموم ہے، چلو اس پہ اشمام کر لیتے ہیں، تو اشمام بھی اس پہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس پر جو حرکت ہے وہ حرکت عارضی ہے. ہائے تانیث پر بھی نہیں کر سکتا، جیسے رحمہ. ہائے سکتہ پر بھی جائز نہیں، لم یتسنہ. اور نہ سکون اصلی پر ہو سکتا ہے. یہ 5 موانع روم و اشمام ہیں. روم کی حالت میں تنوین حذف ہو جائے گی، جیسے کہ ہا ضمیر کا صلہ وقف بالروم اور وقف بالاسکان کی حالت میں حذف ہو جاتا ہے. روم کی حالت میں تنوین حذف ہونے کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے مثلا ذو انتقام لکھا ہے تو ذو انتقام میں تنوین ہے میم پر، اس کو ہم حذف کر دیں گے روم کی حالت میں. ذو انتقامی، ذو انتقامی اس طرح سے پڑھا جائے گا. جس طرح ہائے ضمیر کا صلہ وقف کی حالت میں حذف ہو جاتا وقف بالروم، جیسے ہائے ضمیر کا صلہ وقف بالروم اور وقف بالاسکان میں حذف ہو جائے. جیسے بھی اور لہو ہے، بھی کے اندر صلہ ہے. صلہ کہتے ہیں اشباع حرکت کو، حرکت دراز کرنے کا نام صلہ ہے. یعنی کسرہ ہو تو اس کو یا کی طرف کھینچ کے پڑھنا، ضمہ ہو تو واو کی طرف کھینچ کے پڑھنا. جیسے لہو کو ہم واو کے ساتھ پڑھتے ہیں، بھی میں ہا کو یا کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ صلہ ہے. لیکن جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو بھی کہتے ہیں. لہو سے لہ ہوتا ہے، بھی سے بھی ہوتا ہے. وقف بالروم کہیں گے بھی لہو. صلہ حذف ہو گیا. تو یہ اس باب میں ایک انتہائی اہم اور مفید گفتگو تھی، جس کو آپ حضرات اچھی طرح سے محفوظ کر لیں. اب اس کے بعد ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں. الظنون اور الرسول اور السبیل جو سورہ احزاب میں ہیں، اور پہلا قواریر جو سورہ دہر میں ہے، اور انا ضمیر مرفوع منفصل. ایسے ہی لاکن جو سورہ یوسف میں ہے، ان کے آخر کا الف وقف میں پڑھا جائے گا اور وصل میں نہیں پڑھا جائے گا. اگر آپ الظنون پہ وقف کرتے ہیں تو وقف حالت وقف میں الف پڑھیں گے، لیکن اگر وصل کر دیتے ہیں تو الف نہیں پڑھا جائے گا. اور رسولہ میں بھی حالت وقف میں پڑھا جائے گا، حالت وصل میں نہیں. السبیلہ میں بھی یہی حالت ہے. اور قواریرہ پہلا قواریرہ جو سورہ دہر پہ ہے، اس کا الف محذوف ہوگا. ان کے آخر کا الف وقف میں پڑھا جائے گا، وصل میں نہیں. اور سلاسلہ جو سورہ دہر میں ہے، جائز ہے وقف کی حالت میں اثبات اور حذف الف. یہاں دونوں صورتیں ہیں کہ آپ وقف کی حالت میں سلاسل پڑھیں یا سلاسلہ پڑھیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. اور وصل میں جب بھی پڑھیں گے تو سلاسلہ ہی پڑھیں گے حذف الف کے ساتھ.
تو یہ اس باب میں ایک اہم گفتگو تھی جسے آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. اچھی طرح سے آپ ان کو ذہن نشی کر لیں، اور جو ہی قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کوشش کریں کہ ان قاعدوں پر آپ کچھ مثالوں کے ذریعے سے تفریع کریں.